امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، اس لیے کہ دو مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک لفظی اشتراک میں، ایک نام کے مشترک ہونے میں ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوئی۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔ نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونا۔ معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم۔ اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے کھلا ہے، کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ٹیڑھی چوٹی کا زور لگاؤ، کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو، یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے، خطا کا بھی۔ ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، فواد والا ثواب، جس سے آپ بولتے صاحب الرائے، وہ شخص کہ جس کی رائے صحیح ہوگی۔ تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے۔ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنانا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے۔ اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طب بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا جو ثواب ضرور ملے۔ تو مجتہد مختی کے لیے اکیرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا ہے۔ یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، کل نوع انسانی۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت روکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کئی مرتبہ کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے۔ آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا؟
تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر علی. ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہے، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا. آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر. لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں. یہ ہے ہمارا ایک موقف. لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا. یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے. کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ قائل ہے. لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان. اب یہ ہے مقام، یہ جامعیت ہے، یہ توازن ہے. لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا دوسرے درجے میں. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہے ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع ہے. بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہن میں رہنی چاہیے. ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں. ہم چونکہ سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات کو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں. ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے. پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے. یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ. ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت اور یہ سب امام معصوم شمار ہوئے. لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی. بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے. اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرف منتقل ہوئی، اختلاف ہو گیا. بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے. ان کے پھر مزید 6 امام ہیں جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفا سے کہیں بھیج دیا باہر. اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا. وہ ہے ان کے تصور میں امام مہدی. وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہے اور وہی ہے آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا. وہ زندہ ہے، غار میں موجود ہے، ان کا ظہور ہوگا. وہ امام المہدی ہے اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شریعت جسے ہم کہتے ہیں. اس مسلک کی بھی فتح ہوگی اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا. انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے. تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے. کیونکہ درمیان میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ 7ویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسل بعد نسل چلی آ رہی ہے. وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہے. یہ اسماعیلی اس وقت ان کے امام ہے. آغا خان تھے، آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہے. اب کریم آغا خان یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہے، ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں. سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے. یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی. جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز، ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھونے میں سونا بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے. تو جو ایگزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے وہاں ہے کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے. ہمارے ہاں جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں
इनके हाथ दूसरी शाख वो हुई थी कि उसमें भी आगे चलकर इमाम गायब हो गया, वो दूसरा इमाम है गायब। तो एक इमाम गायब तो वो है जिन्हें इमामुल महदी कहा जाता है, वो हमारे यहाँ के जो आम शिया हजरात हैं जिन्हें असना असली शिया कहते हैं, यानी 12 इमामों के मानने वाले। एक वो जो शाख ऊपर वाली है उसको शश इमाम ये कहते हैं, यानी 6 इमामों तक तो मुत्तहिद आए, उसके बाद 6 के बाद 7वें इमाम पर एक शाख निकल गई, तो वो शश इमाम ये कहलाते हैं इनके नजदीक, और खुद को ये कहते हैं इसना अशरी। लिहाजा किसी भी शिया दोस्त से अगर बात हो, आप शिया कहेंगे तो वो कुछ बुरा मानेगा, चुप रहे, आपसे एहतजाज ना करे तो बात और होगी। लेकिन ये कि अगर आप उनसे मुहज्जब अंदाज में सवाल करना चाहें तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या इसना अशरी है? ये लफ्ज वो है जो खुद अपने लिए इख्तियार करते हैं। लिहाजा वो 12 इमामों वाला सिलसिला तो 6 मुत्तफक है, 5 बाद में, और जो 12वें इमाम है उनके वो अहद तफूलियत ही में कहीं उनको भेज दिया गया, कहीं हिफाजत के साथ, और वो किसी गार में अभी है और वो वहीं से ज़हूर करेंगे। लिहाजा ये जो असल शीयत है इनका इमाम गायब है और ये उसके इंतजार में है कि वो आए। एक हालत मुंतज़िरा जो है इस शीयत पर ये चली आ रही। इसमें मैं ये भी बता दूं, ये भी दिलचस्पी की बात है कि हाल ही में एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है खुमैनी ने ये फलसफा पेश किया और इसको कबूल हासिल हो गया ईरान में कि ये जो हम इमाम मुंतज़र के इंतजार में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत गलत मामला है कि आने वाला ही आएगा तो कुछ होगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते। इसने तो हमारे ऊपर तात्तुल तारी कर दिया है। हम लोग जो है बिल्कुल जालिमों के लिए और गलतकार लोगों के लिए नर्म चारा बन गए हैं, जैसे चाहे वो करें, हम तो हाथ नहीं पकड़ सकते। इसलिए तो हम तो मुंतज़िर है कि कोई आने वाला आएगा तो सूरत बदलेगी। तो उन्होंने फलसफा पेश किया कि जब तक वो इमाम गायब जाहिर नहीं होते, नाइब इमाम की हैसियत से कोई शख्स वो तमाम इख्तियारात हाथ में ले सकता है जो असल में इमाम के। लिहाजा इमाम खुमैनी जो है इस वक्त नाइब इमाम है, वो इमाम जो गायब है उनके नाइब की हैसियत से वो सारे इख्तियारात और हुकूक जो इमाम के हैं वो अब इमाम खुमैनी के पास है। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इसको एक खास इस्तिलाह दी है, यह है विलायत फकीह, कि ये वो शख्सियत है कि जो भी हुकूमत का ढांचा नीचे बनेगा, कोई सदर मुंतखब हो, कोई वजीर आजम मुंतखब हो, पार्लियामेंट हो, ये सारा ढांचा चलता रहेगा, लेकिन ऊपर तलवार लटकी रहेगी विलायत फकीह की कि जिसको जिस वक्त चाहे वो बरतरफ कर दे। यही वजह है कि वो अबुल हसन बनी सदर जो है वो पेरिस में बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत बड़ी अक्सरियत से उस वक्त हमें यही बताया गया था वल्लाहु आलम कि बड़ी अजीम अक्सरियत से वो सदर मुंतखब हुए थे। लेकिन बहरहाल ये तो नीचे का ढांचा है, असल में तो ऊपर विलायत फकीह है, उसका एतमाद हासिल रहेगा तो कोई शख्स रहेगा, वरना नहीं। मैं यहां न कोई तनकीद करना चाहता हूं न किसी इख्तिलाफ का इजहार, आपको बता रहा हूं कि बात समझ में आए कि इमाम महदी का असल कॉन्सेप्ट क्या है। ये लफ्ज ज्यादा जो है मारूफ हकीकत इस शिया नजरिए के तहत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां तो जो रिवायात किसी कदर पाए की है, कोई उनकी हैसियत है, वहां महदी का लफ्ज है ही नहीं, कहीं भी नहीं। इस एतबार से मामला बड़ा मुख्तलिफ है। कुछ खबरें हैं हमारे यहां, वो मैं भी अर्ज करूंगा, लेकिन इमाम महदी की असल शख्सियत, उनके बारे में सारे तसव्वुरात, उनका वो मकाम और मर्तबा, ये सारी चीजें जो हमारे यहां आम है, ये दर हकीकत हमारी नहीं बल्कि अहले तशय्युअ की, वो है तसव्वुर शिया हजरात का जो हमारे यहां आम हो गया। अब आइए जो हमारा मसला है, अहले सुन्नत के यहां भी ये खबरें मौजूद है, बल्कि मैं इसको शुरू करूंगा खत्म नबूवत के बाद। वो क्या इक़दामात है कि जो इस उम्मत में अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत कामिला के तहत किए हैं, कि जिनके बारे में मैं इसे जुरत करके एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो नबूवत की कायम मुकामी की हैसियत इख्तियार कर लगी, उनमें सबसे पहला कदम तो मैं तफसील चर्चा कर चुका हूं, कुरान की हिफाजत। अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़। ये मैं कर चुका हूं इससे पहले अपनी तकरीरों में कि इस आया मुबारका का जो पहला हिस्सा है वो तो एप्लीकेबल है तौरात पर भी, इंजील पर भी, ज़बूर पर भी, सहीफा इब्राहिम पर भी। कुरान मजीद में तो गवाही है कि हजरत इब्राहिम को भी एक किताब मिली थी, इन्ना हादा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहिम व मूसा। लेकिन ये कि ये पहला हिस्सा तो सब पर एप्लीकेबल, उनकी असबियत कह ले, तासुब कह ले, वो पुख्ता हो चुका है। लेकिन ये कि हर जगह कुछ लोग होते हैं कि अगर उन्हें मुतवज्जे किया जाए तो किसी हकीकत पर गौर करने के लिए तैयार हो जाए। तो चूंकि उनके यहां जो बात चली, इजराए वही से बात शुरू हुई, तो एक बड़ी आम जो सतह है, कॉमन सेंस की सतह, उस पर वो बात उनकी बड़ी वजू थी। बात यह थी कि जब नबूवत की असल जरूरत है इंसान की हिदायत, तो इंसान खत्म नहीं हुआ, नबूवत कैसे खत्म हो गई? आखिर नबूवत, मैं अब उनकी तरफ से बात कर रहा हूं, कहीं कोई मुखालिफ आपको ना हो जाए, इसलिए कि जब तक आप अपने मुखालिफ के मौकिफ को सही तौर पर नहीं समझेंगे तो आप कैसे उसके बारे में कोई जजमेंट आप नहीं दे सकते। उनकी दलील क्या है?
کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعض اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا. یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت. اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہوگی؟ وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے. بات سمجھ میں آتی. یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا. ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گی. پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں. اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطۂ عروج کو، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں. اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں نو انسان رافعام آخری حامل رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا. کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجع تو ظلم قرار پائے گی. کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے. اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں. تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت. اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت. اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الحاد ہو جائے، ادھر موڑ لے ادھر تروڑ لے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے. وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. پہلا انتظام یہ. دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہو، متفق علیہ روایت ہے لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا. نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی گدل پہنچا سکے گا. اور یہ معاملہ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا ہے. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے، سوئے رہے. 300 ایئرس مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے
جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مرزا الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت تھے، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 60 برس تک حکومت کرے گا۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 60 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الذل، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فیبعث اللہ رجلا من عترتی و اہل بیتی، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْ، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْ، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ ظاہر کرے گی۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔
عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے۔ وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے۔ اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا، روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے۔ اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، سب غیر آباد ہے۔ جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل، چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے۔ پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے۔ پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ، یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے، اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے۔ اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے ہیں۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہیں۔ ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے رہ گئی تھی، تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی، سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں۔ ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے، ان سب کی دولت ان کے پاس ہے۔ کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کوئی ڈالر دے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو